अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 5 अप्रैल 2020 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस अहम तरीन हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुझे मेराज के लिए ले जाया गया तो मैं ऐसे लोगों के पास से गुजरा जिनके नाखून तांबे के थे, जिससे वो अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? जिब्राइल ने कहा कि ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे, यानी गीबत करते थे और इनकी इज्जत से खेलते थे। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें गैबत जैसी मर्ज से बचाए, आमीन। अब हम नजर डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। मेरी इन वीडियोस को लाइक करके आगे शेयर लाजमी कर दिया करें ताकि वो भी फायदा उठा सकें। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में इस्तेमाल होने वाले मास्क और ग्लव्स इस्तेमाल के बाद सड़कों पर ना फेंके जाएं। ये तरीका इंतहाई गलत और गैर मुहज़्ज़ब भी है। इस तरह सड़कों के इतराफ फेंके गए मास्क और ग्लव्स जरासीम को फैलाने की वजह बनते हैं और ऐसे माफिया के हाथ भी लगते हैं जो इन्हें दोबारा से इस्तेमाल कर सकता है। मजीद वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना है कि मास्क और ग्लव्स बीमारियों से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, मगर घर पर रहने वाले अफराद लाजमन हाथ धोकर और अपने घरों में महफूज रहकर ही इस बीमारी से बच सकते हैं। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एक बार फिर तमाम सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों को खबरदार किया है कि सिक्योरिटी एहलकारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों से उलझना, बहस करना, हाथापाई करना, एहलकारों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना या किसी भी और तरह से इनके साथ बदतमीजी करना नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, जिस पर सजा के साथ साथ इन्हें भारी जुर्माने भी किए जाएंगे। ऐसे तमाम शरपसंद अनासर पर कानून की शिक 26 के तहत मुकदमा चलाकर सजाएं और जुर्माने किए जाएंगे ताकि दूसरों के लिए इन्हें इबरत बनाया जा सके। असीर के इलाके में एक पाकिस्तानी भाई का इंतकाल हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो कि मजरे में काम करता था और अक्सर मस्जिद में वो अजान भी देता था। इस बारे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें उसे अजान देते हुए देखा गया है। इसने 42 साल सऊदी अरब में खिदमत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। मशरकी रीजन की पुलिस ने एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया है जो कि मुख्तलिफ शॉप्स और स्टोर्स में जाकर जो खाली रैक्स होते हैं उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा था और अवाम में ये तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहा था कि सऊदी अरब में ग़िज़ाई अजनास और दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ों की काफ़ी कमी देखी जा रही है। इस बारे में जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई और पब्लिक में इसको वायरल किया गया तो फ़ौरन सिक्योरिटी इदारों ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इसका ताल्लुक यमन से है और वो 30 साल की उम्र का है। मुतल्लिका इदारों ने मजीद कहा कि सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है और हकीकत भी यही है क्योंकि हम भी सऊदी अरब में रहते हैं और सऊदी अरब में जिस तरह से तमाम इदारे मिलजुल कर काम कर रहे हैं इसमें बहुत बेहतरीन माहौल है और तमाम अफराद बेहतरीन सहूलियात से फ़ायदा भी उठा रहे हैं। सऊदी अरब में मुख्तलिफ रीजन की इंतजामिया की जानिब से सब्जी मंडी में कीमतों पर काबू रखने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों से निपटने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर सब्जियों, फलों और दीगर चीज़ों के रेट आविज़ा करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। वजारत का कहना है कि सार्फिन यानी कस्टमर्स, ख़रीदार भी इस बात पर अच्छे तरीके से नज़र रखें कि चीज़ें जो कीमतें मुकर्रर हैं उनके मुताबिक ही बेची जा रही हैं या कि नहीं। किसी भी हेर फेर की सूरत में वजारत को फौरन मुतला करें और इस दुकानदार के खिलाफ फौरी कार्रवाई के लिए हमारी मदद करें। याद रखिएगा, बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इन दुकानों पर काम करते हैं, लिहाजा कवानीन का एहतराम करना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना भारी जुर्माने इनके मुस्तहिक होंगे।
سعودی عرب کے ادارے بلدیہ نے وزارت صحت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے مملکت کے بہت سارے علاقوں میں روڈز، پارکس اور جو بھی متعلقہ بڑے شاپنگ سینٹرز ہیں ان کو سینیٹائزر سے صاف کرنے کی مہم تیز کر دی ہے۔ وزارت صحت نے کہا کہ ان متعلقہ ادارے جہاں پر عوام کا اجتماع کافی زیادہ ہونے کے امکانات ہیں یا پہلے ہوتا تھا، انہیں فوری طور پر صفائی اور ستھرائی کے لحاظ سے بہترین سے بہترین کیا جائے تاکہ وبائی مرض کے اثرات کم سے کم ہو جائیں بلکہ تقریباً ختم ہو جائیں۔ اس بارے میں مسلسل پچھلے 10 دنوں سے تمام جگہوں کو سینیٹائزرز اور دیگر کیمیکل سے واش کیا جا رہا ہے تاکہ کرفیو کھلنے کے بعد کسی بھی قسم کی مشکلات نہ ہوں، جو کہ سعودی حکومت کا ایک بہترین اقدام ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ الحمدللہ سعودی عرب میں اس وبائی مرض کو بہت احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد تمام اداروں کی زبردست کوشش اور عوام کے مکمل تعاون کے بعد بہت حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر جو رپورٹ شیئر کی جاتی ہے اس میں باہر سے اب افیکٹڈ یعنی کہ متاثر ہونے والے افراد کی تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ زیر نگہداشت یعنی آلریڈی جو قرنطینہ سینٹرز میں رکھے گئے افراد ہیں ان میں وبائی مرض کے زیادہ اثرات سامنے آ رہے ہیں، جو کہ سعودی حکومت نے پہلے سے ہی انہیں اس نگہداشت سیکشن میں رکھا تھا تاکہ مزید وبائی مرض پھیلنے سے بچ سکے۔ اس بارے میں مزید انہوں نے کہا کہ سعودی عرب دنیا کے دیگر ممالک سے بہت بہتر حالات میں ہے اور سعودی عرب کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر ہر 10 لاکھ میں سے افراد 60 کے قریب متاثر ہوئے ہیں، اور جبکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں یہ شرح بہت زیادہ ہے۔ اس پر ہم تمام عوام کے بھی بہت زیادہ مشکور ہیں کہ انہوں نے مکمل تعاون کیا اور مزید تعاون کی یقین دہانی کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ اس وبائی مرض کو سعودی عرب سے مکمل طور پر اکھاڑ پھینکا جائے۔ مکہ المکرمہ کے رہائشیوں نے بجلی کمپنی یعنی سعودی الیکٹرک کمپنی سے مطالبہ کیا ہے کہ موجودہ کرفیو کی حالت میں سمارٹ میٹر تنصیب کرنے کا کام معطل کر دیا جائے۔ مکہ کے شہریوں کو سمارٹ میٹر کی تنصیب کے حوالے سے SMS موصول ہو رہے تھے کہ میٹر کی تنصیب کے باعث 1 گھنٹہ بجلی بند رہے گی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ مکہ میں 24 گھنٹے کرفیو کے باعث پورا دن گھر میں رہنے کی صورت میں 1 گھنٹہ گھر میں بجلی کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہوگا، جبکہ اس وقت مکہ کا ٹیمپریچر بھی کافی زیادہ ہے جو کہ 30 سے 40 کے قریب بنتا ہے، لہذا مناسب یہی ہے کہ میٹر کی تنصیبات کرفیو ختم ہونے کے بعد کی جائے۔ سعودی الیکٹرک کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ میٹر سب سے پہلے کم آمدن والے علاقوں میں لگائے جائیں گے، پھر اس کے بعد تجارتی مراکز، دکانوں اور فیکٹریوں میں تنصیب کی جائے گی۔ اسیر ریجن کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ اسیر ریجن شہد کے کاروبار کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے۔ شہد فارم میں کام کرنے والے غیر ملکی یا سعودی شہری اکثر ملازمین رات کے وقت اس فارم کا رخ کرتے ہیں۔ اسیر پولیس نے ان فارم میں کام کرنے والوں کو کرفیو کے دوران رات میں آنے جانے اور سفر کی اجازت دے دی ہے۔ ان ملازمین کو آمد و رفت کے لیے کرفیو پاس کی بھی ضرورت۔ سعودی سیکیورٹی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ایک ایپس وی آر آل سیف سوشل میڈیا کے ذریعے متعارف کرا دی گئی ہے۔ اس ایپس کو تمام افراد استعمال کریں اور ایسے افراد کے خلاف کمپلین کریں جو کہ صحت کے اصولوں کو مد نظر نہیں رکھتے اور گیدرنگ کرتے ہیں یعنی اجتماعی شکل میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسے تمام افراد جو کہ اس طرح کی حرکات کریں گے ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی، کیونکہ وزارت صحت مسلسل کہتا آ رہا ہے کہ وبائی مرض پھیلنے کی بڑی وجہ افراد کا آپس میں میل جول ہے۔ سعودی وزارت انصاف کا کہنا ہے کہ موذی مرض میں مبتلا افراد حفاظتی تدابیر ہر صورت میں اختیار کریں۔ وزارت صحت کی بنائی گئی احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے والوں کو 1 لاکھ ریال جرمانہ اور 5 سال قید کی سزائیں ہوں گی۔ پبلک پروسیکیوشن کا مزید کہنا تھا کہ موذی مرض میں مبتلا افراد اگر یہ بیماری دوسروں میں پھیلانے کی وجہ بنتے ہیں تو یہ سزائیں ان کے لیے سرکاری طور پر اناؤنس کی جائیں گی۔ جس شخص کو بھی موذی مرض میں مبتلا شخص نے یہ وائرس منتقل کیا ہوگا وہ شخص اپنی جان اور صحت کا معاوضہ بیماری پھیلانے والے شخص سے لازماً طلب کر سکتا ہے اور مطلوبہ شخص کو ہر صورت میں یہ معاوضہ دینا ہوگا، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ اس وبائی مرض میں خدا نخواستہ مبتلا ہو جاتے ہیں اور اسے چھپا کر رکھتے ہیں، ایسے تمام افراد اگر یہ بیماری دوسروں میں منتقل کریں گے تو لازماً اس سزا کے وہ مستحق ہوں۔
دوستو، کل میں نے اپنے اس چینل پر آپ تمام حضرات سے خبر شیئر کی تھی کہ ریاض میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں ایک ٹریفک اہلکار کو تیز رفتار گاڑی نے، جس کا ڈرائیور نشے کی حالت میں تھا، رونڈ ڈالا تھا۔ وبائی مرض کے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے قریبی رشتہ دار اور کچھ دوستوں نے مل کر اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے چند ہی منٹ میں اس شخص کو گرفتار کر لیا تھا اور اس کے کیس کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ اسے اس کے جرم کے لحاظ سے سزا دی جا سکے۔ سعودی وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر بے بنیاد اور غلط افواہیں پھیلانے کا کام اس مشکل وقت میں بھی کافی زیادہ تیزی سے سر انجام دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کرفیو کے دوران بھی مکہ کے رہنے والوں کو مسجد الحرام میں نماز کی ادائیگی کی اجازت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حرم مکی شریف میں صرف حرم انتظامیہ کو نماز کی ادائیگی کی اجازت ہے۔ فی الحال عملے کو وہاں صرف صفائی اور جراثیم کش سپرے کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جب نماز کا ٹائم ہو تو یہ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عوام کسی بھی طور پر کرفیو کو توڑ کر مسجد میں نہیں آ رہی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ مملکت کے کافی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی امید ہے، لہٰذا تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ان علاقوں میں ریاض کے کچھ ایریاز، ایسٹرن ریجن، قصیم کا پورا ریجنز اور جازان، عسیر، البہا، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ اور حائل شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان تمام علاقوں اور دیگر ایریاز میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ گرد و غبار رہے گا، لہٰذا تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دوستو، یہ تھیں آج کی اہم ترین ویڈیوز۔ یہ جو ویڈیوز کے لنک آپ کو مزید نظر آ رہے ہیں، اس میں اہم معلومات ہیں، انہیں دیکھنے کے بعد آگے شیئر لازمی کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم۔